كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الاعراف کی آیات ہیں، اس بات توحید اور شرک کے رد میں ارشاد فرمایا ہے. اس سے پچھلی آیات مبارکہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بفرمان خداوندی یہ بات واضح فرما دی امت کے لیے کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء، کہ میں اپنی ذات کے نفع اور نقصان کا بھی خود مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم غیب کے بارے میں بھی وضاحت فرما دی کہ علم غیب صفت خدا ہے. اگر میں بھی عالم الغیب ہوتا تو پھر تو میں ساری بھلائی جمع کر لیتا اور مجھے کبھی تکلیف ہی نہ پہنچتی. ہر چیز کا مجھے پتا ہوتا کہ کس چیز میں فائدہ ہے وہ لے لیتا، کس چیز میں نقصان ہے چھوڑ دیتا. لیکن مجھے تو فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، نفع بھی ہوتا ہے، گھاٹا بھی ہوتا ہے، جنگوں میں فتح بھی ہوتی ہے، شکست بھی ہوتی ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، سکھ بھی ہوتا ہے. تو معلوم ہوا کہ مالک کوئی اور ہے، جاننے والی ذات کوئی اور ہے. اور پھر میرے آقا نے اپنا وظیفہ مبارک بھی بتلا دیا کہ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے ڈرانے والا بنا کر کہ میں لوگوں کو اس کے عذاب سے ڈراؤں، اور اللہ نے مجھے بھیجا ہے بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا ان لوگوں کو جو اللہ کو مان لیں. ان آیات مبارکہ کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی جامع بات کہہ دی کہ جس سے سارا مسئلہ ہی حل ہو جاتا. فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ، وہ ذات پاک ہے جس نے ایک نفس سے تم کو پیدا کیا. مانا یہ ہے کہ تم تو مخلوق ہو، تمہیں پیدا کرنے والا اللہ ہے. تو جب سب پیدا ہونے والے اللہ کے محتاج ہو تو پھر تم کسی کے نفع نقصان کے مالک کیسے بن سکتے؟
تم تو اپنے آپ کو نہیں پیدا کر سکے، اور پھر میں نے تمہیں جو پیدا کیا ہے اس میں اشکال ہو سکتا تھا کہ چلو جی میں تو نہیں کر سکتا، یہ کر سکتے، پر میں ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا ہے، ایک ہی نفس واحد سے پیدا کیا ہے، اور پھر میری اس نعمت کا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا اور پیدا بھی کیا ایک ماں باپ سے، تاکہ تمہارا سلسلہ نسب جو ہے وہ ایک ابن واحد و امن واحد، تم ایک ماں باپ کی اولاد۔ اور دوسرا احسان میں نے یہ کیا کہ میں نے تمہارے اس نفس اول یعنی حضرت آدم سے اس کی بیوی پیدا کی، اور پھر میرا انعام دیکھو کہ میں نے پہلے تو تمہیں پیدا کیا، میرا انعام ہے، نہ پیدا کرتا تم کیا کر لیتے، یا جو بچے ابھی پیدا نہیں ہوئے وہ کیا کر لیں گے؟ اچھا، جن کو اللہ تبارک و تعالی اولاد نہ دینا چاہے تو وہ کیا کر لیتے ہیں؟ آخر دوائیں کر کر کے مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، دوسری شادیاں کرتے ہیں، پھر بھی کچھ نہیں ہوتا، نہیں دینا چاہتا بات۔ تو پہلے تو میری اس نعمت کا شکر ادا کرو کہ میں نے تم کو پیدا کیا، اگر میں پیدا نہ کرتا تو تم کیا کرتے؟ دوسرا میرا یہ احسان مانو، پیدا کیا اور انسان بنایا۔ اگر میں تمہیں بھی حیوان بنا دیتا، اگر میں تمہیں بھی انعام و بہیمہ کی قسم کی کوئی چیز بنا دیتا، کو کیڑا مکوڑا کو گدھا بنا دیتا، تو لوگ تمہارے اوپر بھی تو بوجھ لاتے پھرتے ہیں، ڈنڈے بھی لگاتے، بوجھ بھی لاتے، سیدھے ہو جاتے تم۔ دوسرا احسان میں نے یہ کیا کہ تمہیں انسان بنایا۔ تیسرا احسان میں نے یہ کیا کہ تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تم سکون پکڑو، گھر میں آؤ، تمہیں راحت ملے، آرام ملے، کوئی تمہارے دکھ سکھ کا 24 گھنٹے کا ساتھی ہو، جو تمہاری جلوتوں کا بھی خلوتوں کا بھی ساتھی ہو، تمہارے ظاہر و باطن کا بھی امانت دار ہو، یہ میرا کتنا بڑا احسان کہ تم سارا دن اپنی محنتوں سے، ڈیوٹی سے، کام سے، مزدوری سے تھکے ہوئے ہارے آتے ہو۔ ان میرے بھائیوں سے پوچھو نا جو مزدوری کر کے آتے ہیں، پھر بیچاروں کو کھانا بھی بنانا ہوتا ہے، ان سے پوچھو نا کہ ان کا وقت کیسے گزرتا ہے، کہ وہ بیچارے 8 گھنٹے مزدوری کر کے واپس آئیں گے اور فکر ہے کہ جی ابھی گھر میں جا کے کچھ پکانا بھی تو ہے، کبھی پکا لیا، کبھی نہ پکایا بیچاروں نے، کبھی صرف روٹی لے لی، کبھی دہی کے ساتھ کھا لی، کبھی کون پکائے یار۔ میں نے کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ تمہارے گھر میں ایک عورت تمہاری بیوی بنا دی۔ ایک بیوی بننے سے اور گھر میں آنے سے تمہارا پورا نظام جو تھا گھر کا وہ ترتیب پا گیا کہ جب آتے ہو گھر ٹھیک ہے، صفائی ہے، بستر اپنی جگہ پہ ہے، کچن اپنی جگہ صاف ہے اور کھانا تیار ہے، بس انہوں نے کہا جی آپ بس چینج کریں، میں ابھی گرم کر کے کھانا لگاتی ہوں۔ تم نے کھانا کھایا، لیٹ گئے آرام سے، اب وہ برتن اٹھائے گی، وہ برتن دھوئے گی، وہ جا کے سب کچھ سنبھالے گی۔ تمہاری اولاد ہوتی ہے، اولاد ہے، تمہارا خون ہے، تمہارا جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن میرا کتنا بڑا احسان ہے کہ رات کو اگر بچہ روتا ہے تو خاوند بھی کہتے ہیں لے جاؤ نا بچے کو، مجھے سونے دو، مجھے صبح ڈیوٹی کرنی ہے۔ تم آرام کرے، وہ اٹھا کے دوسرے کمرے یا باہر کھڑی ہے بیچاری، اگر کمرہ کوئی نہیں ہے کہ اس کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ میں نے تمہارے لیے احسان کیا، اور پھر اللہ نے ایک کیفیت کا احوال بیان کیا۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ کیفیت حضرت آدم و حوا پہ گزرے، اولاد پہ بھی گزرے تو نسبت تو ماں باپ کی طرف جائے گی۔ آج بھی دیکھو نا جی کہ کوئی آدمی اچھا ہو، لائق ہو، عابد ہو، زاہد ہو، عالم ہو، دین والا ہو،
اور اچھوں کی اولاد ہو تو لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ ان کے والد جی ماشاءاللہ وہ حضرت وہ تو ان سے بھی بڑے، وہ تو اولیاء اللہ تھے۔ تو والدین کا اثر جو ہے وہ بھی اولاد میں منتقل ہوتا۔ اگر خدا نہ کرے والد خراب ہو اور اولاد میں بھی خرابیاں آ جائیں تو لوگ کہتے ہیں حضرت اس کا کیا قصور ہے، اس کا باپ اس سے بھی 2 قدم آگے تھا۔ تو ایک دفعہ ایک بہت بڑے پیر صاحب ہیں، بہت بڑے گدی کے سجادہ نشین ہیں، لاکھوں ان کے مرید ہیں، تو وہ میرے پاس تشریف لے آئے۔ کبھی کبھی ان لوگوں میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے ہمارے مراسم ہوتے ہیں، ذاتی تعلق ہوتے ہیں، اور کچھ ان میں بھی فراغ دل لوگ ہوتے ہیں، وسعت قلب والے، جو ہم جیسے لوگوں کو بیچارے برداشت کر لیتے ہیں، ہماری سخت باتیں سنتے ہیں تو سہ جاتے ہیں۔ چونکہ وہ ہمارے علاقے کے آدمی تھے اور تعلق تھا تو وہ میرے پاس آئے۔ بہرحال ہم نے جو خدمت کر سکتے تھے، لازمی بات ہے، وہ تو ہمارے مسجد مہمان تھے۔ پھر اتفاق اس کے فوراً بعد یہ ہوا کہ میں مدینہ منورہ میں تھا اور وہ بھی مدینہ منورہ میں تھے، تو وہ پھر میرے پاس تشریف لے آئے۔ انہوں نے کہا کہ آج رات یہاں ہمارے کچھ مرید لوگ ہیں، ان کی دعوت ہے اور ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ آپ ان کے کھانے میں تشریف لائیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں، جا کے درخواست کرتا ہوں، اور مکی صاحب کی مرضی ہے، وہ آئے تو اپنے مزاج کا آدمی، سیدھا ہو گیا سیدھا ہو گیا، الٹا ہو گیا تو الٹا ہو گیا۔ بلوچ لوگ ہیں ویسے بد دماغ پاگل ہوتے ہیں ہم لوگ۔ چہرہ گیا، میں نے کہا نہیں پیر صاحب ایسی تو کوئی بات نہیں، آپ اگر مجھے کہہ بھی دیتے میں چلوں گا آپ ایسی بات۔ تو خیر ہم چلے گئے۔ جب مجھے اللہ نے کچھ موقع اتفاق سے ایسا دے دیا کہ ہمیں علیحدہ بیٹھنے کے بات کرنے کا موقع تو میں نے اس کو پھر ہدایت کی۔ میں نے کہا دیکھو تم مدینہ الرسول میں بیٹھے ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر میں بیٹھے ہو جو دنیا کا بڑا شان والا شہر ہے، اور امام مالک کے نزدیک تو مکے سے بھی افضل ہے۔ یعنی باقی ائمہ کرام تو فرماتے ہیں کہ مکہ افضل ہے، لیکن امام مالک فرماتے ہیں کہ نہیں، مدینہ افضل۔ اور امام مالک بھی کوئی چھوٹا آدمی تو نہیں ہے نا بھائی، امام دار الحجرہ ہے، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وہ فرماتے تھے کہ مکہ تو اللہ نے ایک نسبت کر دی ہے نا کہ بھئی کعبہ میرا گھر ہے، اب اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ اللہ کعبے میں بیٹھے ہیں، رہتے ہیں مکہ شریف میں، لیکن نسبت ہی ہے نا۔ لیکن یہاں تو میرا آقا رہتے ہیں۔ ایک محبت ہے، سوچ ہے امام کی اپنی، اور دوسرا وہ یہ فرماتے تھے کہ ساری دنیا کے شہر حتیٰ کہ مکہ یہ نبوتاً جنگ کے ساتھ، جہاد کے ساتھ، لڑائی کے ساتھ فتح ہوا ہے، ایک مدینہ تو ہے جو حضور کی محبت نے فتح کیا ہے، یہاں کوئی تلوار نہیں چلانی پڑی، صرف حضور کی محبت میں۔ ابھی حضور گئے نہیں اور مدینہ مسلمان ہو گیا، یعنی حضور پاک مکے میں 13 سال لگا دیے، لیکن ان کا بھی آپ نے حال دیکھ لیا کہ 13 سال کی مدت میں 80 آدمی اسلام لائے، اور میرے آقا سرکار دو عالم ابھی مدینہ گئے نہیں اور سارا مدینہ سنیت الوداع پہ بچے بوڑھے عورتیں بچیاں سب کھڑے ہیں استقبال کے، اور حضور کی خوشی میں گیت گا رہے ہیں طلع البدر علینا من سنیت الوداع، کہ آج ہمارا 14ویں کا چاند چڑھا ہے۔ تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ یہ واحد شہر ہے مدینہ منورہ کہ جو محبت رسول میں فتح ہوا، اور اسی طرح بعض علماء نے فرمایا ہے کہ دیکھ لو حضور پاک نے غار حرا میں کتنے دن گزارے، مہینوں۔ ہاں جس غار میں قرآن اترا ہے اس غار کا نام کیا ہے؟ غار حرا، جبل نور جسے کہتے ہو، وہ تو پہاڑ کا نام ہے، لیکن غار جو معروف ہے غار
حیران. حضور نے مہینوں گزارے، ایک دن نہیں، یعنی ایک ہفتہ، 2 ہفتے، پھر کبھی کبھی مہینہ حضور رات دن غار میں بیٹھے. اور سب سے پہلے جبریل امین قرآن لے کے اسی غار میں اترے ہیں. اور حضور پاک نے غار ثور میں ہجرت کی 3 راتیں گزاری ہیں. اسی طرح مکے کے دیگر پہاڑ ہیں، وہاں بھی حضور کا گزر ہوا ہے، لیکن کسی پہاڑ سے حضور نے محبت والی بات کا اظہار نہیں فرمایا. یہ شرف بھی صرف مدینے کے پہاڑ کو ملا ہے کہ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، کہ یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور میں مدنی اس سے محبت کرتا ہوں. تو کوئی بات تو تھی نا آخر مدینے کے اس پہاڑ میں. بھئی مکے میں بھی تو پہاڑ تھے، اور یہ بھی شان والے پہاڑ ہیں. جہاں حضور بیٹھے، جہاں قرآن اترا، جہاں ہجرت فرمائی، وہاں جبریل اترا. یعنی دونوں غاروں میں قرآن اترا ہے، غار حرا میں بھی اور غار ثور میں بھی، مکے کے اعلیٰ میں بھی اور مکے کے اسفل میں بھی. وہ اعلیٰ ہے، یہ اسفل ہے، وہ اونچے طرف ہے اور نیچے والی طرف ہے. اسی لیے ہے نا محلہ بسفلا. لیکن کسی پہاڑ کے بارے میں میرے آقا نے یہ بات نہیں. یہ شرف بھی ملا ہے تو پھر مدینے کو ملا ہے کہ فرمایا ھذا جبل یحبنا. یہ مثال نہیں، یہ حقیقت ہے. بعض لوگ تو کہہ دیتے ہیں جیسے بھی ہم کہتے ہیں جی ماشاءاللہ ہمیں تو ان وادیوں سے محبت ہے. محاورہ ہے، محاورہ نہیں. یہ شاعرانہ کلام نہیں، یہ کسی ادیب کا اچھوتا خیال نہیں، یہ حقیقت ہے. یہ فرمان رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کتنے خوش نصیب ہیں وہ پہاڑ بھی، وہ گلیاں بھی. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے سے تشریف لے آتے، جنگ سے واپس تشریف لے آتے، دور سے نظر پڑتی جبل احد پہ تو حضور اپنی اونٹنی مبارک کو پاؤں مارتے، کہتے ہل ہل قصوا، جلدی چلو ھذا جبل یحبنا، جلدی چلو مجھے پہنچاؤ. ھذا جبل یحبنا ونحبہ. اس لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ، تو میں نے بھی بہرحال مدینہ منورہ کی مناسبت سے اللہ نے موقع دے دیا تھا، تو یہ لازمی بات ہوتی ہے کہ اگر اللہ آپ کو کچھ حق کہنے کی توفیق دے تو پھر موقع نہیں جائے گا. وہ فرصت کا لمحہ ہوتا ہے، کبھی بات دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، کبھی نہیں بیٹھتی. اسی لیے قرآن کہتا ہے نا کہ یوسف علیہ السلام جب قید میں ہیں اور آدمی 2 قیدی آئے خواب پوچھنے کے لیے، تو یوسف علیہ السلام نے ان کا خواب تو سن لیا، لیکن پہلے اپنی بات شروع کی کہ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. پہلے یوسف نے اپنی توحید کی بات شروع کی کہ میرے ساتھیوں یہ تو بتلاؤ، ایک خدا بہتر ہوتا ہے یہ جو تم نے سینکڑوں بنا رکھے ہیں، کوئی عقل کی بات کر. یعنی وہاں اگر اللہ نے موقع دیا ہے تو وہاں بھی سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنی بات کی اور اللہ کی توحید کی دعوت اور شرک کی نفی کی. تو بہرحال میں نے ان کو جو کہہ سکتا تھا محبت کے انداز میں بات سمجھائی. میں نے کہا کہ بھائی تم ایک سجادہ ہو اور لاکھوں لوگ آپ کے مرید ہیں اور آپ کی نسبت ہے ایک بڑے خاندان سے، اور میں نے آپ کے بارے میں کچھ ایسی الٹی الٹی باتیں سنی ہیں، تو خدا کے لیے ذرا یار کچھ اپنے آپ کو سنبھالو. تو وہ بڑے آرام سے ہنس کے کہنے لگا مکی سائیں آپ نے ہمارے بڑوں کو نہیں دیکھا، وہ بھی ہم سے آگے تھے، وہ بھی نام تھا صرف،
ورنہ یہ جو ہم میں ہے نا وہ ہم سے بھی 2 قدم آگے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بہرحال مجھے افسوس، میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ والدین کے اثرات جو ہیں وہ تو اولاد میں آتے ہیں، یا اولاد کی باتیں جو ہے لازماً والدین کی طرف نسبت ہوتی. اس لیے اللہ نے نام تو ابتدا میں چونکہ خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منہا زوجہا، اس لیے لوگوں نے حصے کو آدم و حوا کی طرف منسوخ کر دیا. ورنہ اصل بات یہ ہے کہ آگے اولاد آدم مراد. اللہ نے پھر ایک واقعہ بیان کیا، ایک حقیقت بیان کی، ایک ایسا یعنی امر واقعہ ہے کہ جس کا تم انکار نہیں کر سکتے. اللہ نے فرمایا کہ جب عورت کو عمل ٹھہرتا ہے، جب بوجھل ہوتی ہے، دعائیں مانگتی ہے اللہ میاں مجھے اولاد اچھی دے، سالم دے، صحیح دے، صالح دے، فلاں دے، اور جب میں اولاد دے دیتا ہوں تو پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے مرشد نے دیا، مجھے پیر نے دیا، مجھے کلندر نے دیا، مجھے مجذوب نے دیا. کہ تویز میں نے پہنا تھا تو بچہ ہو گیا، مجھے فلاں نے کہا تھا کہ تم یہ کر لو نا، بس یہ منت مان لو تو بس بچہ ہو گیا. پر میں دیکھو ان کا حال کیا ہے کہ جب پیٹ میں بچہ ہے تو مجھ سے مانگ رہے ہیں، جب بچہ خیریت سے پیدا ہو گیا تو میں بھول گیا، اب شرک شروع ہو گئے. اور یہ واقعہ ہے، عین واقعہ ہے، عین حقیقت کہ عین دیکھے نا جی، جب عورت بیچاری کا بچے پیدا ہونے کا وقت ہو، ایک موت ہے نا، ایک تخلیق انسانیت کا وقت ہے، اور یہ بڑا عظیم عورت کے لیے ایک عظیم شدید وقت ہوتا ہے. تو اگر اس کا خاوند ہے بچہ اور عزیز ہیں باہر کھڑے ہوتے کوئی وہ کہتے بس دعا کرو اللہ رحم کرے، بڑا مشکل وقت ہے، دعا کرو اللہ رحم کرے. اور جب دعا ہو گئی اللہ نے رحم بھی کر دیا، بچہ آ گیا تو نہ پیر بخش، اللہ کا نام بھول گیا خلاص. اب پیر بخش ہو گیا، کوئی فقیر بخش ہو گیا، کوئی حسین بخش ہو گیا. کوئی لڑکی پیدا ہو گئی تو کوئی کواکب بن گئی، تو کوئی پروین بن گئی، تو کوئی نشاطہ بن گئی، تو کوئی نتاشا بن گئی، کوئی زر لالا بن گئی، تو کوئی گل لالا بن گئی. اللہ کا نام تو وہاں بھی بھول گیا، حضور کی بیویوں بچیوں کے نام بھی بھول گئے، کیونکہ فیشنیبل نام رکھنا ہے، ماڈرنائز. اس پر اللہ نے فرمایا کہ میرے بدنی آپ کہہ دیں فتعال اللہ، اللہ کی ذات بلند و بالا ہے، وہ پاک ہے ان چیزوں سے جو یہ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. اب جناب اگلی آیات کو سمجھیں کہ اللہ نے اس بات توحید اور رد شرک میں عظیم ارشاد فرمایا. اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب انسانوں کو خطاب کر کے کہیں، کافروں کو، مشرکوں کو، غیر اللہ کے پجاریوں کو کہ اَيُشْرِكُونَ تم ان کو شریک کرتے ہو خدا کے جنہوں نے کوئی ذرے کے برابر کوئی مکھی بھی کبھی پیدا نہیں کی. پہلے بتلا دیا تھا نا تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، ہم لوگوں کو کس نے پیدا کیا، انہوں نے کیا پیدا کیا. ہو سکتا ہے نا، دیکھو نا اللہ نے ہمارا دماغ بنایا ہوتا، تینوں نے ہماری ٹانگ بنائی ہوتی، پھر تو کوئی بات بھی تھی شریک کرنے کی، بھی آدھا آدھا دے دیتے ہم 50-50 کہ بھی یہ نیچے والا حصہ انہوں نے بنایا یا اوپر والا حصہ انہوں نے بنایا یا ایک آنکھ انہوں نے بنائی ایک آنکھ اس نے بنائی. اللہ فرماتے ہیں کہ اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا جنہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، ذرہ بھی نہیں بنایا، مچھر کا پر بھی نہیں بنایا. اور پھر دوسری بات سنو، وَهُمْ يُخْلَقُونَ اور وہ خود جو ہے بنائے گئے، جو خود اپنے وجود کے بنانے میں محتاج ہیں، وہ تیرے ساتھ اللہ کے شریک کیسے بن گئے. اب اس میں بات سمجھیں، یہاں جو ہے نا دو خیالات ہوتے ہیں کہ اگر ان سے مراد وہ بت ہیں جن کی مشرک پوجا کرتے تھے، لات عزا منات حبل، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو تھے ودن وسواء ویغوث ویعوق ونسرا، وہاں بھی پنجتن تھے نا،
وہ بھی 5 تھے اللہ کے قرآن میں، میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا. کتنے تھے؟ ودن وسواعن ویغوثا ویعوق و نصرا. کتنے ہو گئے؟ 5 تن ہو گئے. ان کو بھی ہوئی ہی 5 تن لے ڈوبے تھے. تو اللہ اب بات سمجھیں کہ اگر مراد یہ بت ہیں تو باقی بات ہے بت پتھر کا ہے، سونے کا ہے، پیتل کا ہے، لوہے کا ہے، چاندی کا ہے، لکڑی کا ہے. سب بات ہے کہ وہ بیچارہ کیا بنائے گا یا کیا پیدا کرے گا. اچھا خود بھی پیدا ہوا کہ اس کو تو ہم نے خود بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے. اگر بت مراد سمجھ آ گئی بات. اچھا اور اگر ان بتوں سے مراد ان بزرگوں کی تصویریں ہیں جن کی تصویریں بنا کے بت بنا کے یہ کافر پوجا کرتے تھے، اصل میں یہ ان بتوں کو نہیں پوجتے تھے، وہ کہتے تھے یہ ہمارے اس اللہ والے کی تصویر ہے. جیسے آج بھی لوگ جو ہیں اپنے مرشد کی تصویر قرآن کے پہلے صفحے میں رکھ دیتے ہیں، گاڑیوں میں لگا دیتے ہیں، گھروں میں لگا دیتے ہیں، روزانہ پھول ڈالتے ہیں. اور عقیدہ بھی یہ ہوتا ہے کہ سائیں کی تصویر جو لگی ہوئی ہے نا اس کی برکت سے سب رحمت گھر میں آ رہی ہے. تو پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ کیا تصویر شرعاً جائز ہے یا ناجائز. پھر تصویر کو بربنائے تعظیم لگانا شریعت میں جائز ہے یا ناجائز. اور پھر جن کی ہم نے تصویر لگائی ہے ان پر بھی کبھی دکھ سکھ آتا ہے کہ نہیں. غور کریں، اللہ کی توحید ہے، تھوڑا دماغ کھولو گے تو بات بیٹھے گی. تو اب اگر ہم یہ مراد لیں کہ بھئی بت مراد نہیں وہ اصل مراد ہیں، تو وہ اصل جو ہیں وہ بھی تو نفع نقصان کے مالک نہیں. اچھا وہ بھی کسی چیز کو پیدا کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا ہے، اور وہ بھی تو مخلوق ہے. کہ یوسف علیہ السلام کون ہیں جی؟ حضرت یعقوب کے بیٹے. حضرت یعقوب علیہ السلام کون ہیں جی؟ حضرت اسحاق کے بیٹے. حضرت اسحاق علیہ السلام کون ہیں جی؟ حضرت ابراہیم کے بیٹے. تو ان کا بھی تو سلسلہ ہے، وہ بھی تو مخلوق ہیں، ان کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے، ان کے بھی تو ماں باپ ہیں، ان کا بھی تو نسب ہے. اور اس کے بعد جب وہ خود مخلوق ہیں تو یاد رکھو جو مخلوق ہو وہ خالق نہیں بن سکتا، اور جو خالق ہو وہ مخلوق نہیں بنتا. خالق خالق ہوتا ہے اور مخلوق مخلوق ہوتی ہے. مخلوق کو اللہ جتنی شان دے دے لیکن مخلوق مخلوق ہے. اس لیے آگے قرآن کہتا ہے وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. اللہ نے فرمایا میرے بندے جن کو تو میرا شریک بنا کے جن کے آگے تو سجدے کرتا ہے، منتیں مانتا ہے، وہ تو طاقت نہیں رکھتے مدد کی، بلکہ وہ تو اپنی مدد کرنے کے بھی قابل نہیں. کیا مانا؟ اگر بت ہے پھر تو کھلی بات ہے کہ بت تو کھڑا ہے کھڑا. وہ ایک صحابی سے کسی دوست نے پوچھا، انہوں نے کہا یار کوئی واقعہ سناؤ زمانے جاہلیت کا، جب تم مسلمان نہیں تھے نا اس دور کا کوئی واقعہ سناؤ. اس نے کہا کہ بھائی ہم نے تو الحمدللہ اللہ نے اسلام نصیب کر دیا ہے اور ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ یہ بت کوئی نفع نقصان نہیں دیتے، لیکن میرا جو بت تھا نا، میرا جو خدا میں نے بنایا ہوا تھا، مجھ کو اس نے نفع دیا تھا. صحابہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا یہ کیا ابھی کہہ رہا ہے کہ نفع نہیں دیتے، اور ابھی کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے جس کو خدا بنایا تھا اس نے مجھے نفع دیا تھا. انہوں نے کہا ابھی کیا مطلب؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ مجھے اپنے خدا سے ایسے پیار تھا کہ وہ جو بت تھا نا میرے خدا کا بنا ہوا دیوتے کا، تو میں اس کو سفر میں بھی اپنے ساتھ بیگ میں رکھتا تھا کہ تاکہ جب جہاں موقع ملا بس وہ اپنے خدا کو سامنے رکھا اور اس کے آگے اپنا عبادت شروع کر. یہ مزہ ہے نا جی کہ خدا کو بندہ اٹھا کے پھر رہا ہو.
کام کا خدا ہے کہ نہیں بھلا؟ جب چاہو بیگ میں رکھ لو، جب چاہو زپ کھول لو، نکال لو، پھر بند کر دو حضرت کو۔ یعنی بندہ جس خدا کو اٹھائے وہ بھی خدا ہوتا ہے؟ ہاں جی، نا چلو تم بتاؤ یار، کچھ تم بھی بولا کرو، میں تو بولتے بولتے اب بوڑھا ہو گیا، کچھ تم بھی تقریر کیا کرو نا، کوئی ضروری ساری میرے دن میں ہے بلا؟ نہیں، آپ ایمان سے کہیں کہ وہ جس کو وہ خود اٹھا کے، بندہ خدا کو اٹھا کے پھر رہا ہے، جس کو اٹھایا جائے، جو ہمارے اٹھانے کا محتاج ہو وہ خدا ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، نہیں ہو سکتا۔ تو ان پیروں کو جب یہ فوت ہوتے ہیں تو ان کا جنازہ کون اٹھاتا ہے؟ ہاں جی، نہیں سچی بات کرو، یہ خود بخود اڑ کے قبر شریف میں چلے جاتے ہیں یا تم اٹھاتے ہو جنازہ؟ اٹھاتے ہو؟ اچھا، قبر کون بناتا ہے؟ وہاں ان کو اتارتا کون ہے؟ یا باہر رکھ کے آ جاتے ہو خود چلے جاتے ہیں؟ دھوپ میں رکھ دو، دھوپ میں رکھا ہے، قبر تیار نہیں ہوئی جی دیر کرو، اچھا جی دیر کرو، وہ نہیں کہتے یار جلدی کرو دھوپ ہے، وہ باہر رکھا ہوا تمہارے ساتھ نہیں بولتا، جب 3 میٹر نیچے چلا جاتا ہے تو باتیں شروع کر دیتا ہے۔ تم نے آخر کیا عقیدے بنائے ہوئے ہیں؟ خدا کے لیے تم بھی تو سوچو، تمہاری یہ مشکل کشا اور حاجت روا ان کے جنازے کون اٹھاتا ہے؟ اور جب بوڑھے ہو جائیں، مریض ہو جائیں، بیمار ہو جائیں تو ویل چیئر پہ بیٹھ کے مرید اٹھاتے ہیں، کھانا مرید کھلاتے ہیں، استنجا مرید کراتے ہیں، کپڑے مرید بدلتے ہیں، جنازے مرید پڑھتے ہیں، کندھا مرید دیتے ہیں، قبریں مرید، جب نیچے چلے جائیں تو حاجت روا بن جاتے ہیں۔ مشکل کشا مہربانی فرما، تیرے دروازے پہ آیا ہوں، خالی نہیں آؤں۔ تو وہ غریب نواز ہو جاتے ہیں خدا کے بندے، تو ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ تو اس صحابی نے کہا کہ جناب میں اپنے خدا کو ساتھ لے کر گیا، میں سفر کر رہا تھا، اس زمانے میں سفر عربوں کا سفر، صحرا کا سفر ہوتا تھا، ریت کا۔ اب بھی کیا ہے، دیکھیں باہر جا کے نکلے تو ریت کے میں آپ کو بڑے بڑے ٹیڈے ملیں گے، صحرا اعظم۔ تو کہتے ہیں کہ میں جناب رات کو جب سونے لگا تو محبت تھی مجھے اپنے خدا کے ساتھ، جیسے ہمارے لوگوں کو بھی محبت ہوتی ہے نا اپنے حاجت روا کے ساتھ، ہر وقت تصویر جیب میں رکھتے ہیں اور جناب صبح اٹھ کے زیارت کرتے ہیں، سبحان بعض تو ایسے شریف آدمی ہیں کہ پرس ہو تو ایک طرف بیوی کی تصویر ہے، ایک طرف مرشد کی، پتہ نہیں چومتے کس کو ہے۔ اللہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی بات ہے۔ ایمان سے کہو خدا کے کعبے میں ہو کسی صحابی نے میرے مدنی سرکار کی تصویر رکھی جیب میں؟ کیوں؟ تمہارے یہ ویر ان سے بھی زیادہ شان پا گئے ہیں۔ اور صحابہ تو رو رہے ہیں، وہ کہتی ہیں جس دن حضور پاک روضہ مبارک میں تشریف لے گئے ہیں اس دن سے زیادہ سیاہ دن ہم نے نہیں دیکھا، اندھیرا چھا گیا پورا ہمارے آنکھوں کے سامنے، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ سیدنا امیر المومنین عمر، جس کا تورات کے لقب ہے قرن من حدید، لوہے کا سینگ، اتنا شدید آدمی فراق رسول اللہ میں دماغ جواب دے گی۔ حق تھی، کوئی معمولی سی بات تھا حضور کا فراق؟ حضرت عمر جیسا آدمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا دل کبھی ہلا ہی نہیں، جو دوسری بات تو جانتا ہی نہیں تھا۔ بدر میں جو حضور نے پوچھا عمر، یہ قیدی ہیں مکے کے سردار ہیں، بتلاؤ کیا کریں، چھوڑ دیں رعایت کریں؟ انہوں نے کہا حضور رعایت کیا بات ہے، تلوار اٹھائیں، میں ان کی گردن کاٹتا ہوں، آپ بھی کاٹیں۔ رعایت کیسے بات کی؟ مشرک سے کیا رعایت؟
اتنا سخت آدمی کا دماغ جو ہے بالکل الٹ گیا، تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ کون کہتا ہے کہ حضور پہ موت آ گئی؟ کبھی نہیں ہو سکتا، حضور تو قیامت تک نبی ہے، جو قیامت تک نبی ہے تو موت کیسے آ گئی؟ یہ ہے فراق کا عالم۔ حضرت ابو بکر آئے، آ کے خطبہ پڑھا اور فرمایا لوگوں سن لو، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد پاک بھی اللہ کا رسول تھا، آپ سے پہلے بھی رسول گزرے، پیغمبر گزرے، ان سب پہ بھی موت آئی، میرے مدنی پہ بھی موت آ گئی۔ اور فرمایا سن لو کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ فرمایا میرے دوستو، اگر تم حضور محمد مدنی کی عبادت کرتے تھے تو سن لو وہ فوت ہو گئے ہیں، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو صرف اسی کی ذات ہے جو حی ہے، جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی، باقی اس کے سوا ہر چیز جو ہے وہ قابل فنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام۔ حضرت عمر کہتی ہے میں نے کہا رحم اللہ ابا بکر، ابو بکر اللہ تجھ پہ کروڑوں رحمتیں کرے، اگر آج تو یہ آیت نہ پڑھتا تو عمر تو اسلام سے بھی گیا تھا۔ انہوں نے تو تصویر نہیں رکھی، لیکن تمہیں کو زیادہ عقیدت ہو گئی ہے۔ یہ عقیدت نہیں، یہ شرک کے طریقے ہیں۔ اس لیے صحابی اب کہتے ہیں کہ میں نے رات کو بت نکالا، سامنے رکھا اور اپنی باتیں شروع کر دی۔ کہتے ہیں ٹھنڈی ٹھنڈا وقت تھا، ریت تھی، اور رات کو آپ کو پتا ہے صحرا میں دن کو جتنی گرمی ہوتی ہے نا اتنا اللہ پاک رات کو تو پھر بدلا دیتے ہیں نا، رات اتنی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ تو میں اس غفلت کی نیند سو گیا اور میں اٹھا اور اس کے بعد میں دور چلا گیا کہ جا کے اپنی حاجت پوری کر لوں، پھر واپس آؤں گا۔ کہتا واپس آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرا خدا جہاں رکھا تھا نا، ایک لومڑی جو ہے اس کے اوپر کھڑی پیشاب کر رہی۔ میں نے جب یہ دیکھا تو میں نے کہا رب یبول صالبان والا راسے ہی، اچھا یار ان کو ہم نے خدا بنایا ہوا ہے جن کے سر پہ لومڑی پیشاب کر رہی ہے، یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ بھائی کو یار چھوڑو، غلطی پہ ہم اسلام لاتے ہیں، مجھے تو فائدہ دیا نا، میں نے چھوڑا اور اسلام میں آ گیا۔ کہا میرے خدا نے تو مجھے فائدہ دیا نا، میں نے جب اس کا یہ حشر دیکھا تو میں نے چھوڑ دیا نا۔ اس لیے قرآن کی بات سمجھو، اگر خود مراد ہے تو وہ بھی کسی نفع نقصان کے مالک نہیں، اگر انسان مراد ہے تو خود عیسیٰ ابن مریم آپ کھڑے ہیں اور کہتے ہیں من انصاری اللہ، کہ اے میرے ماننے والوں کون ہے جو میری اللہ کے لیے اللہ کے رستے میں مدد کرے؟ اگر وہ خود عیسیٰ علیہ السلام نفع نقصان کا مالک ہو تو لوگوں کو کیوں مدد کے لیے پکارے؟ ہاں عورتیں مردوں میں نہ کھڑی ہوں، عورتیں جو ہے نا مردوں میں مل کے کھڑا ہونا حرام ہوتا ہے، یہ تو بالکل پیچھے بیٹھ جائیں اور دور بیٹھے مردوں سے آواز سن لیں، لیکن اختلاط جو ہے نا یہ حرام ہے، اس سے بچا کریں اور طواف میں بھی کوشش کیا کریں۔ اور دوسری اتنی اچھی بات انہوں نے یاد کرائی ہے، میں عرض کر دوں کہ ایک ہر بندہ ایک اپنی ذمہ داری لے لو، یہ صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے، تم سب پر ذمہ داری ہے۔ مثلا طواف میں تم نے نماز پڑھی، جب سلام کر لو تو دوسرے ساتھی کو بھی کہو میرا بھائی یہاں نماز نہ پڑھو، تھوڑا پیچھے چلے جاؤ، تاکہ اس کی نماز بھی برباد نہ ہو کہ لوگ گردنوں کے اوپر پھڑاگ رہے ہیں اور وہ جناب لگا ہے سیدھے کرنے کے لیے، اور کبھی کھڑا ہے نکلے تو میں سیدھا کروں، کیسی نماز ہو گئی بھائی، اور گزرنے والوں کو بھی گناہگار بنا رہا ہے۔ اچھا ایک آدمی آدھے طواف میں نماز پڑھا، بیچاری عورت آ رہی ہے ٹکرائے گی تو گرے گی، تو اس لیے ایک دوسرے کو سمجھایا کرے۔
اور جن لوگوں کے ساتھ بچے ہیں عورتیں ہیں وہ ان کو خود سمجھا دیں کہ عین اذان سے 5 منٹ پہلے طواف چھوڑ دیں اور پیچھے چلی جائیں. جہاں چھوڑ دیا نماز کے بعد اپنا پورا کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی تکلیف نہیں, کوئی طواف میں فرق نہیں آتا, کوئی عبادت میں فرق نہیں آتا. اور دھکے سے بھی اب وہ بیچارے پکڑ رہے ہوتے ہیں ابھی ادھر جاؤ اور ادھر جاؤ, اور عورتیں کہتی ہیں نہیں میرے تو 2 چکر باقی ہیں اور میرا 1 چکر باقی ہے. غلط بات. یہ ہر بندہ نصیحت کرے تب جا کے کام, یہ ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی. اور تیسری بات یہ ہوتی ہے, یاد رکھیں کہ جب امام جنازہ پڑھاتا ہے بطور خاص یہ بات سمجھ لیں اور سن لیں. مثلا امام کھڑے ہیں مقام ابراہیم کے پیچھے, ٹھیک ہے. اب جو لوگ حجر اسود کے اس لکیر سے ادھر کھڑے ہو جائیں نماز میں, یا اس کونے کی برابر سے ادھر کھڑے ہو جائیں, ان کی نماز ہی نہیں ہوتی, وہ تو امام کے آگے ہو گئے. یعنی جس طرف میں امام کھڑا ہے اس طرف میں کوئی آدمی امام سے آگے کھڑا ہوگا تو نماز برباد ہو گئی. ہاں اس طرف میں, اس طرف میں, اس طرف میں, ان 3 طرفوں میں تو آپ آگے آ سکتے ہیں, اس لیے کہ ان اطراف ثلاثہ میں امام نہیں, امام ہے اس طرف. لیکن جس طرف میں امام ہے بس جنازے کا جو ہی اعلان ہوتا ہے یہ بھی نہیں دیکھتے امام پیچھے کھڑا ہو آگے کھڑا ہے. اللہ اکبر, لا حول ولا قوت الا باللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. اپنی نمازیں بھی برباد, لوگوں کی نمازیں بھی برباد, اور باقی مسلمانوں کی نمازیں بھی برباد. یہ کیا عقل بندی ہے؟ خدا کا خوف کریں. اور بالکل یعنی جس طرف میں امام ہے اس کعبے کی پوری طرف میں اگر ایک بندہ بھی امام کے آگے آئے گا تو نماز نہیں ہوگی. اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھیں. اور اسی طرح اور میں نے ابھی مغرب میں بھی دیکھا ہے کہ مثلا اس طرف میں آگے سب بن گئی کعبے شریف کے قریب, 3 آدمی ادھر کھڑے ہیں, کھڑے. وہ اللہ کے بندے جب تمہارے آگے سب موجود ہے تو تم یہاں اکیلے کیوں کھڑے ہو؟ 3 آدمی, کہیں 2 کھڑے ہیں تو بس کھڑے ہو گئے. اچھا صف یہ ہے وہ یہاں کھڑا ہے, اگلی صف خالی ہے یہ دوسری بنا کے کھڑے ہیں. ہر بندے کو یہ چاہیے کہ مولوی کی آواز یا ان منتظمین کی آواز کام نہیں کر سکتی, وہ بیچارے عربی میں کہیں گے کوئی نہیں سمجھے گا. ہر بندہ اپنے دوستوں کو سمجھائے, اور جب اذان تکبیر ہو جائے ہر ساتھی ایک دوسرے سے کہے میرے بھائی آگے آ جاؤ, آگے آ جاؤ, اگلی صف پوری کر لو, اگلی صف پوری کر. جب یہ ہم سارے ہمت کریں گے تو صفیں ٹھیک ہو جائیں گی اور نمازیں ٹھیک ہو جائیں گی. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی جب وقت آ گیا یہودی انہیں قتل کرنے کے لیے گھیر لیا. عیسیٰ علیہ السلام ایک کمرے کے اندر موجود ہے اور وہی کہتے ہیں کہ من انصاری اللہ, تو وہ میری مدد کا محتاج ہے, وہ تمہارا کیسے مددگار اور حاجت روا ہو جاتا ہے؟ ولا یستطیعون نصر انفسہم, وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. ولا هم ینصرون, اور نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں, تو وہ حاجت روا یا مشکل کشا کیسے بن سکتے ہیں؟ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح عقیدہ سمجھنے کی توفیق. میرے بھائی طواف ہے یا عمرہ ہے, اپنے زندہ رشتہ داروں کے لیے کوئی حکم نہیں. ہاں علماء کہتے ہیں اگر کسی نے آپ کو وصیت کی تھی کہ میرا عمرہ کرو, میرا طواف کرو, پھر تو کر سکتے ہیں, ورنہ نہیں. اچھا آسان طریقہ کیا ہے کہ تم اپنے لیے کرو, ان کے لیے نہ کرو. جب کر لو دعا مانگو, اللہ ثواب دے گا. ہمارے ہاں یہ بات بڑی زور ہے کہ اہل حدیث کہتے ہیں ہماری نماز تمہارے پیچھے ہوتی ہے, سب کی نماز ہوتی ہے. یار کسی کی نماز نہیں, اللہ سب کی قبول کرے. یہ ابھی تک تول رہے ہیں. نماز صرف یاد رکھو مشرک کے پیچھے نہیں ہوتی, نماز اہل ہوا و اہل بدعت کے پیچھے نہیں ہوتی. نماز فرقہ ضالہ جو گمراہ فرقے ہیں, قرآن کے منکر ہیں, صحابہ کے منکر ہیں, سیدہ عائشہ کے منکر ہیں, سیدنا علی کے منکر ہیں, اہل بیت نبی کے منکر ہیں, قرآن کے فضائل کے منکر ہیں, ان کے پیچھے نہیں ہوتی. باقی تو نماز اللہ کی رحمت سب کے پیچھے ہوتی ہے. میرا ایک بھائی ہے وہ کہتا ہے کہ مجھ پہ جادو ہو گیا. مجھے تو خود پتہ نہیں لگتا بھائی جادو کا, تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. کسی آدمی سے رجوع کریں جو جانتا ہو. بہرحال اللہ کا قرآن پڑھ کے محبت آیت الکرسی. میں جوتے کی دکان پر
کام کرتا ہوں جبکہ چاروں طرف جوتے لگے ہوئے ہیں تو میں اس میں بیٹھ کے قرآن پڑھ سکتا ہوں، کیوں نہیں پڑھ سکتے ہو؟ کیوں وہ تو جوتے پاک ہیں، نئے جوتے ہیں، تمہارے اندر جو گندگی بھری ہوئی ہے وہ اندر کھڑی ہے تو کیسے پڑھ رہے ہو؟ وہ تو ادھر دور لگے ہوئے ہیں، اندر کیا بلا کھڑی ہے؟ اس کا کوئی حل ہے آپ کے پاس؟ کوئی عقل کرو اللہ کے بندے، ادب کریں تو اتنا کرتے ہیں، عمل نہیں کرنا قرآن میں۔ ہم بارش زیادہ ہو جائے تو مغربی عشاء جو ہے جمع، ہاں وہ حنابلہ اور شوافی رحمہ اللہ کے نزدیک تو ہو سکتی ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف حالت خوف جنگ میں۔ نماز جنازہ کے ساتھ بعد میں جو زور سے کلمہ پڑھتے ہیں اور 40 قدم چلتے ہیں، سب بدعت ہیں، کوئی قرآن حدیث میں حکم نہیں۔ اگر طواف میں آدمی بیوی کو اپنے آگے رکھے اور اس کے پیچھے چلے، ہاں کوئی حد نہیں، تاکہ اس کو دھکا نہ لگے، ویسے بھی تو آپ پیچھے چلتے ہیں، تو مسئلہ پوچھنے کی کیا ضرورت؟ مسئلہ تو وہ پوچھے جو بیچارہ آگے چلنے کی ہمت بھی رکھتا ہو۔ اب یہ تو حضرت میں اتنا بڑا تو نہیں پڑھ سکتا، حضرت مہر علی شاہ صاحب نے لکھا تھا، بہت لمبی بات ہے، انشاءاللہ میں پھر آرام سے پڑھوں گا۔ بہرحال حضرت مہر علی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے شیخ تھے، اور میرے خیال میں، مجھے پوری تحقیق تو نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان سے بیعت کی تھی، یعنی عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی ان سے بیعت تھے، اور پھر کسی مسئلے پہ تھوڑا اختلاف ہو گیا تو پھر حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت جو تھی ان سے ختم ہو کے پھر حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بیعت ہوئی۔ لیکن وہ تو ایک مسئلہ تھا کہ ختم نبوت پہ ہم جلوس نکالیں، اب مقابلہ کریں اور حضرت کی رائے نہیں ہوگی۔ بہرحال میں نے جو سنا ہے کہ حضرت مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، اللہ کے بزرگ تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے عالم دین بھی تھے۔ ان کے بعض صاحبزادگان سے میری تھوڑی بہت سلام تھی، لیکن اب مدت ہو گئی، نہ ملنا رہا، نہ ملاقات رہی، نہ تعلق رہا، نہ انہوں نے کبھی پوچھا، نہ ہم کبھی جا سکے۔ بہرحال اب ان کے جو حلقہ ہے اس میں تو کافی شرک بدعت آ گئی، اور ان کے ایک حلقے میں نے، بلکہ ان کے حضرت کے جو بڑے صاحبزادہ تھے اب تو وہ بھی فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، ان کی خدمت میں بھی میں نے جا کے کہا تھا، یہی مکہ شریف، میں نے کہا حضرت آپ کے لاکھوں مرید ہیں اور سارے سود خور ہیں، آپ اگر ان کو حکم دے دیں کہ جو آدمی سود کھائے گا میرا کوئی مرید نہیں، تو یہ 1 منٹ میں ٹھیک ہو جائیں گے، مولوی مکی کی تقریر سے تو یہ 20 سال میں بھی ٹھیک نہیں ہوں۔ تو کہنے لگے ہاں آپ کی بات تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کیا ہے حضرت، یہی آپ کے خادم ہیں، یہی آپ کے ساتھ پھر رہے ہیں، یہی آپ پر خرچ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے حرام کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، یہ سارے بڑے پیٹ والے۔ میں نے کہا جو آپ کے ساتھ پھرے میرے علاقے کے لوگ ہیں اور میں جانتا ہوں ان کو کیا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہاں آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے لیکن دعا کریں، میری دعا کیا کرے گی؟ تو بہرحال انشاءاللہ میں پڑھوں گا آرام سے، یہ چونکہ بہت لمبی بات ہے، مسئلہ تو ہے نہیں، 1 منٹ میں پڑھ کے جواب دے دوں۔ میں نے ایک ٹریکٹر خریدا 3,10,000، میرے 70,000 رقم تھی اور 2,40,000 رقم میں نے کسی رشتے دار سے لی، منافع طے نہیں کیا، لے لیں آپ کے ماہ کے بعد آؤں گا، اگر کوئی نفع نقصان زیادہ میں شریک ہوں، آیا اس کی 2,40,000 روپیہ پتہ نہیں۔ بہرحال تم نے ٹریکٹر خریدا، رشتے دار سے پیسے لیے، اس نے کہا کہ تم ٹریکٹر لے لو اور کام کرو، میں تمہارے ساتھ نفع نقصان میں شریک ہوں، ٹھیک ہے، جائز بات، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کوئی آدمی دوسرا عمرہ کرنا چاہے تو مسجد عائشہ سے کر سکتا ہے، بعض علماء منع کرتے ہیں، ہاں بعض ائمہ کے نزدیک یہاں سے عمرہ بغیر ضرورت کے جائز، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ رانا سے کرے، مسجد عائشہ سے کرے، جدے سے کرے، حد حرم کے باہر جا کے جب چاہے عمرے کر سکتا ہے۔ روایات اور احادیث میں وہی روایت ہوتی ہے، وہی حدیث ہوتی ہے، اور کیا ہوتی ہے۔
عمرے کے بعد اگر سر کے بال تھوڑے سے ٹک لگوائیں تو پھر آدمی عمرے سے نہیں نکلتا اور اس پر دم پڑ جاتی ہے. سارے سر پہ اس طرح پھروائیں یا جتنے بال ہیں ان کا چوتھا حصہ پورے سر سے اتر جائے. یہ نہیں کہ 2 بال ادھر کاٹ دو 2 ادھر کاٹ دو 2 ادھر کاٹ دو. دیکھو اپنا جب مر جاتا ہے تو مثلا ایسے لے کے آتے ہیں کعبے میں, ہاں ٹھیک ہے, اس لیے تاکہ کھڑا کریں تو رخ قبلے کی طرف ہو. یہ عمرہ مردہ زندہ بھی میں نے بتا دیا ہے. عمرے کی ادائیگی میں اگر کوئی بال ٹوٹ جائے, مثلا وضو کر رہا تھا بال ٹوٹ گیا, مسا کیا سر پہ بال ٹوٹ گیا, کچھ نہیں ہوتا, کوئی جرمانہ نہیں. بال ہمیشہ وہ ٹوٹتے ہیں جو مردہ بال ہو, جو زندہ بال ہو وہ کبھی نہیں ٹوٹتا. تو بال خود توڑنا اور کاٹنا منع ہے. کوئی گر جائے, لاکھ دفعہ گر جائے. ابھی یہ محصر میں جو جلدی چلنے کا حکم ہے وہ حج میں نہیں, جب بھی گزرے جلدی نکلے, آداب کی جگہ ہے. رکوع کے بعد جو دعائے قنوت ہے, ہاں یہ ہے قنوت نازلہ. جب مسلمانوں پر کسی جگہ پر مصیبت آ جائے, جیسے فلسطین میں, کشمیر میں, شیشان میں, کوسوا میں, تالقان میں اور جگہوں پر, تو اس وقت مسلمانوں کے لیے یہ سنت ہے میرے محبوب مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ دعائے قنوت سے دعا مانگیں کہ اللہ مسلمانوں کی نصرت کریں اور اللہ یہود مشرکین اور ان کے آوان و انصار کو ہلاک کریں. ہاں باقی مسئلہ یہ ہے ہاتھ اٹھانے کا. کوئی آدمی ہاتھ باندھے کھڑا رہے کوئی حرج نہیں, اگر اٹھا لیا تب بھی کوئی استحباب ہے. باقی زور سے آمین نہ کہا کریں, وہ دل میں کہا کریں. یہ جو لوگ شور کر دیتے ہیں پیچھے وہ ٹھیک نہیں. نماز کی نیت جو ہے دل میں ہوتی ہے کہ 4 رکعت عشاء پڑھنے کے لیے کھڑا ہوں, اللہ اکبر, بس. سنت ہے تو 4 رکعت سنت کی نیت ہے, فرض ہے تو فرض کی نیت ہے, نفل ہے تو نفل کی نیت. اصل نیت دل میں ہے. زبان تو ایک یاد کرنے کا ذریعہ ہے. اگر ہم امام کے پیچھے عشاء کی نماز میں پڑھ رہے ہیں نماز, اگر آپ مقتدی ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کسی بھی رکعت میں آپ پیچھے کچھ نہیں پڑھیں گے. اگر آپ شافعی المسلک ہیں تو پھر ہر نماز میں امام کے پیچھے بھی فاتحہ پڑھیں. یہ جو متع ہوتا ہے وہ جائز ہے, بالکل ناجائز ہے. جب اس میں وراثت نہیں, اس میں اولاد کا نسب نہیں, کچھ نہیں, بالکل ناجائز. میری والدہ کو فالج کا حملہ, اللہ شفا عطا فرمائے اور دعا کریں اللہ ہم سب کی بیماریاں دور فرما دے. مجھے بھی کچھ دنوں سے تکلیف ہے دانتوں میں. بہرحال آپ میرے لیے دعا کیا کریں, میں آپ کے لیے دعا کیا کروں گا. یہ اسی طرح گاڑی چلتی ہے, پتہ نہیں ہوتا, جو دل سے کبھی دعا نکلتی ہے نا وہ سیدھی عرش پہ پہنچ جاتی ہے. تو تصویریں لگی ہوتی ہیں اداروں میں, غلط ہے, نہیں لگانی چاہیے. یہاں ہوں یا کسی ملک میں ہوں, محکمہ تعلیم کے سرکاری ملازمین کا جو جی پی فنڈ ہوتا ہے وہ حلال ہے, وہ تو ان کے اپنے پیسے ہیں کاٹے ہوئے. اب ان پر جو سود ملا ہے وہ ان سے تو لے لیں, لیکن سود کی رقم علیحدہ کر کے اس کو کسی کام میں لگا دیں خیرات کے, لیکن ثواب کی نیت نہ کریں. جو آپ کا فنڈ ہے وہ تو آپ کا ہے, وہ تو حق ہے آپ کا, لیکن اس پہ جو انہوں نے سالانہ سود بنا کے تمہیں دیا ہے, اب تم خود گن لو کہ میرا جی پی فنڈ بنتا تھا 1 لاکھ, اب اوپر بڑھا دیا انہوں نے 10,000, تو یہ 10,000 جو ہے کسی غریب کو, مسکین کو سڑک میں, حمام میں لگا دیں اور ثواب کی نیت بھی نہ کریں. ہمارے بینکوں میں پی ایل ایس کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں, وہ بالکل جھوٹ ہے. ایک ایسی ہے جیسے وسکی کی بوتل لکھ کر اوپر شربت روح افزا لکھ دو تو وہ حلال نہیں ہو جاتی, وہ بھی حلال نہیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ بینکوں میں جو حلال ہوتا ہے وہ ہے نظام مزاربت یا نظام مشارکت یا نظام مرابحت. یعنی اس کو آسان سمجھ لو کہ مثلا ہم نے بینک میں ایک کھاتا کھول دیا کہ جی آپ 10-10 ہزار کے شیئر خرید لیں, ہمارے پاس 2 کروڑ روپے اکٹھے ہو گئے. ہم نے اس 2 کروڑ کو جا کے ایک پلازا بنا لیا, اب اس کی جو آمدنی آ رہی ہے وہ ہم تقسیم کریں, حلال ہے.
لیکن ہمارے ہاں جو پی ایل ایس ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ طے ہوتا ہے مثلا 7% یا 8%، یا طے نہیں کرتے لیکن اندازہ ہوتا ہے ہم یہی دیں گے، تو وہ اپنے سے بڑے مگرمچھ کو دے دیتے ہیں 12% پہ، ان سے 12 لے لیا، 8 آپ کو دے دیا، 4 گھر میں رکھ دیا، تو یہ تو پھر وہی سود والی بات ہے۔ اگر مجھے جہاز میں حالت احرام میں طبیعت خراب ہو گئی، پسینے آنے لگے، تو میں نے چادر سے پوچھا، کوئی حرج نہیں۔ اگر آدمی سر کھجائے، کوئی بال ٹوٹ جائے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر یعنی خارش ہو جائے اور آدمی نے کھجایا زور سے اور پھر بھی کوئی بال ٹوٹ گئے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے وضو کر لیا تھا، احرام باندھا ہوا تھا، ابھی نفل نہیں پڑے تھے، تو میری انگلی کے ساتھ کوئی چمڑا بڑا تھا، میں نے توڑ دیا، کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہوتے ہیں نا، بال ٹوٹ گیا، خارش ہو گیا، فلاں ہو گیا، تو بندہ ہے، انسان ہے، یا حالت احرام میں چوٹ لگ گیا، خون نکلا ہے، چوٹ بھی تجھے لگے، خون بھی تجھے لگے، جرمانہ بھی تجھے ہو، یہ اچھا انصاف ہے؟ تو کچھ اپنا عقل بھی تو استعمال کیا کرو نا۔ اسلام میں نے حالت احرام میں بال کاٹنا منع ہے، بال بلا وجہ توڑنا منع ہے، یعنی خود کینچی لے کے حجامہ شروع کر دو احرام میں، ابھی تم نے طواف بھی نہیں کیا، صفا بھی، اتفاق سے وضو کیا، خلال کیا، داڑھی کے بال گر گئے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ ایک بیوہ ہیں یا جو بھی ہیں، جو بینک میں پیسے جمع ہیں اور مہینہ آپ کو اس پر 1100 روپے ملتا ہے، وہ بالکل سود ہے، حرام ہے، اپنا خود بھی حرام نہ کھائیں اور اپنے بچوں کو بھی حرام سے بچائیں، اور کسی اس پیسے کو دیانت امانت والے بندے کے ساتھ تجارت میں لگا دیں، یا آج کل وہ بھی خطرہ ہے تو کوئی پلاٹ لے کے ڈال دیا، 2-3 سال میں بیچ دیا، اللہ اس سے زیادہ برکت دے دیں گے۔ یہ جو بینک میں رکھ کے پیسے ان سے مہینے کا آپ 1100 یا 1000 ہے، وہ تو خالص سود ہے، وہ تو خالص حرام ہے۔ اب نے جو دعائیں کی ہیں اللہ پوری فرمائے، اللہ ہم سب کے لیے رحمتیں فرمائے۔ اگر ایک آدمی جدہ گیا ہے اور جدے سے احرام باندھ کے دوبارہ عمرہ کرنا چاہتا ہے، کوئی حرج نہیں، بالکل باندھ کے عمرہ کر سکتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، اصل عمرہ وہ ہوتا ہے جو آدمی اپنے ملک سے آتے ہوئے میقات سے احرام باندھتا ہے، یا مثلا مدینہ منورہ تشریف لے گئے، آپ واپس آئے مکے، تو راستے پہ بھی میقات ہے، وہ تو آپ کا بڑا عمرہ ہے میقات، اس کا تو یوں سمجھ لیں کہ چھوٹے حج کے برابر۔ اور ایک وہ عمرہ ہے کہ چلو یار ہم مکے میں تو آئے ہوئے ہیں، اب جتنے کام کے لیے جا رہے ہیں، واپس جو جا رہے ہیں ہل سے جا رہے ہیں، چلو احرام باندھ لیتے ہیں، تو عمرہ تو ہو جائے گا، لیکن یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ الگ چیز ہے اور یہ الگ چیز ہے۔ باقی نفلی عبادت ہے، کوئی جتنی کر سکے اللہ قبول کرے۔ جدہ میقات کے اندر ہے، میقات یلملم ہے، اور دوسرا میقات جوحفہ ہے رابق کے قریب، اور تیسرا میقات ذوالحلیفہ ہے مدینہ منورہ کے قریب میر علی کے پاس۔ جدہ ہل میں ہے، کیا معنی حرم سے تو باہر ہے لیکن میقات کے اندر ہے، میقات الگ چیز ہے، ہل الگ چیز ہے، اور حرم الگ چیز ہے۔ حدود حرم اس کے بعد ہل، ہل کے بعد وہ جو مقام ہے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 مواقیت، وہ ہے اصل میقات۔ نماز جنازہ میں تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھانا، احناف کے نزدیک ہر تکبیر میں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر تکبیر میں ہاتھ اٹھایا جائے، یہ کوئی بات نہیں، مستحب کے مسئلے ہیں، یہ ایسے مسئلے نہیں ہیں کہ آدمی ایک دوسرے کے لیے اختلاف اور پریشانی کا ذریعہ بنے۔ اگر کوئی مسئلہ جو ہم نہیں جانتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ ہم فقہ کے کسی امام کی طرف رجوع کریں گے، اور لازمی یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر رجوع ایک کی طرف ہوگا، کیونکہ اگر اتنا علم ہمارے پاس ہے کہ ہم 4 ائمہ کے دلائل کا تجزیہ کر سکتے ہیں
اور یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان میں قول راجح کون ہے اور اس میں دلائل قویہ کس کے پاس ہے. تو اگر اللہ نے ہمیں اتنا علم دیا ہے تو پھر تو ہمیں کسی امام کی تکلیف کی ضرورت ہی نہیں. پھر تو ماشاءاللہ آپ خود عالم ہیں, آپ کو پھر کسی سے مسئلے پوچھنے کی یا کسی سے پیچھے چلنے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن جب اتنی معلومات نہ ہوں, مثلا ہم نے ایک کتاب دو کتابیں پڑھی ہیں لیکن اس مسئلے پر پورے احادیث کا ذخیرہ ہمارے سامنے نہیں ہے, اس میں ناسخ و منسوخ ہمارے سامنے نہیں ہے, اس میں اسباب نزول جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے, اس میں خلفائے راشدین کا عمل ہمارے سامنے نہیں. ہم نے تو ایک بات پڑھی ہے نا فقط, اس کو پڑھ لیا اور ہم جناب حکیم بن گئے ماشاءاللہ. تو پھر اسی طرح ہوگا کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان. تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمارا ایمان بھی بچائے اور جان بھی بچائے. اللہ تعالی عالم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین, عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ بیت المقدس کو یہودیوں کے اور یہودیوں کے اعوان و انصار کے ناپاک قدموں سے محفوظ فرما. یا اللہ یہودیوں کو بیت المقدس اور فلسطین سے ذلیل و خوار کر کے نکال دے. یا اللہ فلسطینیوں کی, کشمیریوں کی, مجاہدین کی ہر قدم قدم پہ نصرت فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, بے حیاؤں کو حیا عطا فرما, بے دینوں کو دین عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا, بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. یا اللہ ہماری سب کی بیماریاں پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما. یا فارج الہم یا کاشف الغم یا مجیب دعوت المضطرین یا خیر موت الصائرین یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما فرحمنا برحمت تغنینا بها عن رحمت من سواک. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ کیا بات ہے فرمائیے, آپ فرمائیے.